أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس وقت میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو، یعنی اپنے حکام سے اختلاف کرو، تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے اس ترجمہ کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، میں سامعین کے افادہ کے لیے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ نوٹ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اپنے اس نوٹ میں لکھتے ہیں، یہ ان کا ترجمہ جو ہے قرآن کریم کا، اس کے صفحہ 140 پر یہ نوٹ ہے۔
اس آیت کا ترجمہ ہے۔ وہ اپنے اس نوٹ میں لکھتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ بس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی۔ آپ یاد رکھیں کہ خاکسار نے اپنا دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا اپریل 1993 کے شروع میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے پیش کیا تھا۔ آپ سب ثبوت کے لیے الغلام.com پر خاکسار کا خط نمبر 1 اور اس کا جواب جو مرزا طاہر احمد صاحب نے 1993 میں مجھے دیا تھا وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا مجھے جواب دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے میرے اس دعویٰ جو ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلق الہامی پیشگی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت کے جواب میں مجھے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ دعویٰ تھا میرا۔ تو میں یہ جو اس وقت ان کو 2 کتابچے بھیجے تھے تو میں آپ لوگوں کے آگے اب دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک تو تھا ورچوئس گاڈ اور دوسرا کتابچہ چھوٹا سا اتنے ہی سائز کا، اس کا نام تھا ذکی غلام مسیح الزماں کی الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت۔ خاکسار نے ان دنوں چونکہ میں نے اپنی ہاؤس بدلا ہے، مکان بدلا ہے، تو اس بدلنے میں میرا وہ دوسرا جو کتابچہ ہے میرے پاس ایک ہی ہے، میں نے ثبوت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ آگے پیچھے ہو چکا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بارہا اس کتابچے کو ثبوت کے طور پر سامعین کو دکھا چکا ہوں۔ اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی لیکچر میں وہ دکھا دوں گا آپ کو، اس وقت مجھے آج ملا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں کتابچے جو ایک تو ورچوئس گاڈ ہے اور دوسرا ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلقہ الہامی پیشگی کا تجزیہ اور حقیقت جو ہے، تو یہ انگلش میں نے سب سے پہلے انگلش میں ورچوئس گاڈ میں نے لکھا۔ اب بھی یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا ڈیوائن تھیری ہے یا مدر آف تھیریز ہے، آج کل میں اسی الہی نظریے کے متعلق اس کی نظر ثانی کر رہا ہوں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ جو اس میں کوئی کمی تھی وہ انشاءاللہ پوری میں کر رہا ہوں، اور وہ سارا جو میرا نظریہ ہے وہ انگلش میں ہی ہوگا۔ تو میں نے اس کتابچے کا ترجمہ خود کیا اور ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلق الہامی پیشگی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت تو خود اردو میں تھا، اور یہ دونوں کتابچے یعنی ورچوئس گاڈ کا ترجمہ، الہامی پیشگی مسلم موت کی حقیقت ہے، وہ پارٹ 2 ہے، اور ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلق الہامی پیشگی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت اس کا پارٹ 1 ہے۔ یہ کتاب جو ہے ان دونوں کتابچوں پر مشتمل ہے۔ جو انگلش کا ترجمہ ورچوئس گاڈ بھی ترجمہ اس میں پارٹ 2 کے طور پر ہو چکا ہے، اور ترجمہ میں نے خود کیا ہے، اور انگلش میں خود میں نے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کو لکھا ہے۔ یہ ورچوئس گاڈ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے جو 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن جمعہ کے دن یا اگلے دن شام کے وقت اس عزیز پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس وقت الغلام.com پر یا آن ایئر ہے، سب لوگ یہاں پر میرے یہ دونوں کتابچے پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے مرزا طاہر کے آگے کیا اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ اچھا، میرے مقدمہ کے جواب میں جناب مرزا طاہر ہم صاحب کیا کہتے ہیں، میں تھوڑا سا وہ پڑھ کر آگے پھر چلوں گا۔ سامعین کرام، دراصل خاکسار کا یہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ مؤد مجدد صدی 15 ہونے کا دعویٰ بھی بنتا ہے، لیکن جناب مرزا طاہر احمد صاحب خاکسار کے اس دعویٰ کو چھپا کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اپنے مورخہ 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں افراد جماعت احمدیہ کے آگے ایسی جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے کہ اب تم کبھی بھی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ جبکہ خاکسار اپنے دعویٰ مؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا مؤد مجدد صدی 15
ہونے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا ہوا تھا. میں نے اپریل میں ان کے آگے اپنا مقدمہ اپنا دعویٰ پیش کر دیا تھا. اور وہ افراد جماعت احمدیہ کو یہ جھوٹا یقین دلا رہے تھے کہ وہ اپنے خطبہ میں کہتے ہیں کہ، اور یہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا 27 اگست 1993 کا خطبہ جمعہ اس وقت یوٹیوب پر آن ایئر ہے جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے. سب سامعین وہاں پر یہ خطبہ ان کا سن سکتے ہیں. یہ جو الفاظ میں آپ پڑھوں گا وہاں پر آپ سن لینا. وہ کہتے ہیں اپنے خطبہ میں، دیکھیں صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپوگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. پس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپوگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو. آگے وہ کہتے ہیں، سنیے، غور سے سنیے، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں. ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں. خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے. سامعین کرام اور اے میرے معزز ناظرین کرام، سن لیا ان کا بیان. 27 اگست 1993 کا یہ ان کا بیان ہے. تو جب کہ یہ عاجز اپنے دعویٰ مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مؤعود مجدد صدی 5 دہم ہونے کے دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا ہوا تھا. اور میں نے کہا ہے کہ اپنا ان کا خط پڑھ لیں، جواب پڑھ لیں، میرا بھی خط پڑھ لیں alghulam.com پر. اس پر میں سامعین کرام انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں، کہ علاوہ میں کیا کہوں. سامعین کرام، خاکسار کے سچے دعویٰ مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں کی پاداش میں خاکسار پر اور میرے اہل و عیال پر مفسد ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر ہمیں 2004 یعنی جنوری میں 2004 میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ سے خارج کر دیا گیا اور ہمارا مقاطعہ کیا ہوا ہے 18 سال سے کیل جرمنی میں. میں سامعین اور ناظرین کو بطور خاص احمدیوں کو کہتا ہوں کہ دین میں کوئی جبر نہیں. جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے 5 یا 6 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دھواں دار کہا تھا، بیان دیا تھا کہ ہر انسان کو حق ہے آزادی ضمیر کا، اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کرنے کا، دعویٰ قائم کرنے کا، نقطہ نظر قائم کرنے کا حق ہے، لوگوں کے آگے پیش کرنے کا حق ہے. اور اگر کوئی ان کا دعویٰ یا نقطہ نظر سن کر اپنے خیالات بدلتا ہے تو کسی کا حق نہیں اس پر ظلم کو کرے. اور پھر یہ بھی کہ اس بات پر مدعی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی کہ اس نے اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ پیش کر کے لوگوں کے خیالات بدل دیے ہیں. یہ دھواں دار ان کا خطبہ جمعہ تھا آزادی ضمیر کے متعلق. اور آپ لوگ غلام مسیح الزماں یہ جو خاکسار کی کتاب ہے، اس کے پیش لفظ میں مرزا طاہر احمد صاحب کے وہ سارے الفاظ پڑھ لیں. اس کے باوجود جب میں نے alghulam.com پر 12 دسمبر 2003 کو اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ، اپنا نقطہ نظر عام لوگوں کے آگے پیش کر دیا، تو اس کے پاداش میں اس عاجز کو، میرے اہل و عیال کو سب سے پہلے، اب تو میری جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو انہوں نے خارج اور مقاطعہ کیا ہوا ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جنوری 2004 کی. مفسد ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر اس عاجز کو اور میرے اہل و عیال کو اخراج کر کے ہمارا اور مقاطعہ کیا ہوا ہے. اور یہ جو آپ لوگ alghulam.com پر نیوز نمبر 6 یا 7 8 پر آپ وہ ان کے اخراج کے جو خط ہیں مجھے وصول ہوئے، آپ وہاں پر وہ خط ان کے پڑھ لینا. جو میں کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں. سامعین کرام اور ناظرین کرام، یہ ہیں اور تھے خدا کے بنائے ہوئے جھوٹے اور نام نہاد قادیانی خدائی خلیفے. میں لعنت اللہ علی الکاذبین کے سوا خاکسار
اور یہ کیا کہہ سکتا ہے ان کے متعلق کہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں، ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صف میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، تم وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تمہارا ایسا کہنا جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے قرآن کریم کا سورۃ صف کا، یہ 3 یا 4 نمبر آیات آپ پڑھیں وہاں پہ، اس نے ترجمہ یہی کیا ہوا جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور اتنا بندہ جھوٹا آدمی تھا، اس کے قول و فعل میں اتنا تضاد تھا کہ یہ شخص 10 سال تک اس سازش کا نقطہ نظر دعویٰ چھپا کر بیٹھا رہا اور لوگوں کو کہتا رہا خدا کی قسمیں کھا کر کہ نہیں، آپ مریں گے، آپ کی اولادیں مریں گی، آپ کی اولادوں کی اولادیں مریں گی، قیامت تک تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جبکہ یہ عاجز اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان، اپنے موعود مجدد صدی 5 دہم ہونے کے دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ الغلام پر لیٹر سیکشن میں دیکھیں، میرا خط بھی دیکھیں اور ان کا جواب بھی دیکھیں۔ لیکن میں اس سے پہلے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ محترم جناب امیر فیصل صاحب اور باقی تمام دنیا کے جو احمدی ہیں، خاکسار کے اس لیکچر کو بڑی توجہ کے ساتھ باغور بار بار سنیں، جلدی نہ کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ لیکچر تھوڑے وقت میں ختم کر دوں، لیکن اگر تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا تو یہ بہت مفید ہے۔ اس میں بڑے حقائق میں نے بیان کروں گا، اور حقیقت جو لوگ سچائی سے پیار رکھتے ہیں، حق سے پیار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر تھوڑا سا طویل بھی اگر لیکچر ہو گیا تو اس کی طوالت پر کو نہ دیکھیں، بار بار بغور اس لیکچر کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جماعت احمدیہ قبرستان یا جماعت احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفے، ان کے پیٹ پرست مولوی، ان کے ارباب و اختیاری، ان کے جالے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد خاکسار اپنے اس لیکچر میں محترم جناب امیر فیصل صاحب کے نام ایک اہم اور ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہے، لیکن اس پیغام سے پہلے خاکسار چند تمہیدی باتیں محترم جناب امیر فیصل صاحب اور دنیا کے تمام احمدیوں اور لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہے۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، آپ سب کو واضح رہے کہ برہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں شائع ہو گیا تھا، تیسرا حصہ 1882 میں شائع ہوا تھا، چوتھا حصہ 1884 میں شائع ہوا تھا۔ اس وقت یعنی برہین احمدیہ جو ایک شورا آفاق کتاب تھی اور ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی لکھی ہوئی، اس وقت یعنی اس کی اشاعت کے وقت ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں برہین احمدیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ اپنے تبصرہ میں لکھتے ہیں، یہ آپ اشاعت السنہ جلد ہفتم نمبر 6 صفحہ 169 تا 170 پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ کتاب یعنی برہین احمدیہ اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھی تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً آریہ و برہمو سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ یہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، سامعین کرام وہاں پر چیک کر سکتے ہیں جو میں نے حوالہ دیا ہے۔ براہین احمدیہ کی تصنیف کے بعد سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا، اس وقت دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں بجز اسلام، اور کوئی زندہ نبی نہیں بجز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے لوگوں کو یہ دعوت بھی دی
کہ اگر کسی کو دین اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک ہو تو وہ میرے پاس آئے اور میں اسے دین اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا نشان دکھاتا ہوں۔ سامعین کرام، قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاران کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نام نشان نمائی کے لیے ایک خط آیا۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں، ان کے خط کا حوالہ میں دے دیتا ہوں پہلے، کہ یہ مجموعہ اشتہارات جماعت احمدیہ قبرستان کا شائع شدہ یہ مجموعہ اشتہارات ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94۔ یہ جو قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاران تھے اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس اگر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے وہ لکھ رہے ہیں، سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیہ بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں۔ کسی قسم کا شر اور اناد جو با مقتضائے نفسانیت یا مغایرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشر کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں اور اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں، اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائی ستمبر 1885 سے شمار کیا جائے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ قادیان کے ان ہندو حضرات کے نام اس طرح ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 لچھمن رام، نمبر 2 پنڈت پھارامل، نمبر 3 بشن داس ولد رادھا، نمبر 4 منشی تارا چند کھتری، نمبر 5 پنڈت نہال چند، نمبر 6 سنت رام، نمبر 7 فتح چند، نمبر 8 پنڈت ہر کرن، نمبر 9 پنڈت بیج ناتھ چودھری، نمبر 10 بشن داس ولد ہیرا نند برہمن۔ پہلے میں نے حوالہ دے دیا، دوبارہ نام لے لیتا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94۔ سامعین کرام، کس قصبہ قادیان کے اہل حنود کی اس درخواست کے جواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لکھتے ہیں، آپ صاحبان کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا۔ چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو اشرائے کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 95 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ پڑھ لیں۔ سامعین کرام، محترم جناب امیر فیصل صاحب، حضور علیہ السلام کا یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کا مدت سے ارادہ تھا کہ آپ کسی جگہ 40 دن تک متواتر عبادت الہی اور دعا میں گزاریں۔ پہلے پہل تو سوجان پور ضلع گرداسپور، آپ تو ہندوستان کے شہری ہیں، آپ ہندوستان میں غالباً پنجاب میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے سوجان پور ضلع گرداسپور میں وہ کہاں واقع ہے، میں نہیں جانتا۔ باہر پہلے تو آپ علیہ السلام کا پروگرام تھا کہ آپ سوجان پور ضلع گرداسپور میں جا کر یہ چلا کریں، لیکن پھر آپ کو الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی، اور اس کا ثبوت دیکھ لیں سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 55 روایت نمبر 86۔
چنانچہ آپ علیہ السلام اس چلہ کی خاطر جنوری 1886 میں اپنے 3 خادموں، نمبر 1 حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری، نمبر 2 حضرت شیخ حامد علی صاحب اور نمبر 3 میاں فتح خان صاحب کے ساتھ ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ چنانچہ 40 روزہ چلہ کے بعد حضور سامنے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا، اور اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ مسلم موت کی عظیم و شان پیشگوئی بھی شامل تھی، جو کہ اس طرح ہے۔ میں وہ پیشگوئی یہاں پر، چونکہ یہ مین پیشگوئی ہے جس کے متعلق ہمارا تنازعہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، لہمی الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں آپ علیہ السلام لکھتے ہیں جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم یعنی مرزا غلام صاحب اشاعت کے وقت اس پیشگوئی کے بریکٹ میں اپنے قلم سے لڑکا کا لفظ لکھتے ہیں، لیکن الہام میں لفظ ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانا امرن مقصیہ، اشتہار 20 فروری 1886، مجموعہ اشتہارات سے یہ پیشگوئی چیک کی جا سکتی ہے۔ تو میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ سامعین کرام آپ سورۃ مریم پڑھیں، شروع کی 20-30 آیات پڑھ لیں، یہ سارا معاملہ یہ پیشگوئی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، وہاں پر جو موسوی مریم علیہ السلام کو جس
غلام کی بشارت دی گئی تھی وہ بھی ذکی غلام تھا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں نشان رحمت بیان فرمایا ہوا ہے. اس کے متعلق بھی فرمایا تھا پیش گوئی میں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. سامعین کرام، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 100 تا 102 پر یہ جو ابھی میں نے الہامی الفاظ حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی پیش ہوئے مسلم موت کے حوالے سے پڑھیں، آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں. ابھی مجھے حوالہ میں مل گیا ہے، میں بتا رہا ہوں. مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 100 تا 102. یہ سب سے پہلے جو پیش ہوئی مرزا غلام صاحب نے شائع کی تھی، اس اخبار کا نام تھا زمیمہ اخبار ریاض ہند امرتسر، مطبوعہ 1 مارچ 1886. قادیان کے ہندو آریہ جو نشان دیکھنا چاہتے تھے وہ انسانی طاقتوں سے بالا تر ہونا چاہیے تھا. ان کے متوقع نشان کی تشریح کرتے ہوئے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اس نشان کے حوالہ سے اپنے اشتہار واجب الاظہار میں لکھتے ہیں. یہ جو میں نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے نام لکھا ہے، تو جو سامعین اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، یہ آپ لوگ نیوز نمبر 170 alغلام.com پر چیک کر سکتے ہیں. وہ الہامات آپ اپنے اشتہار واجب الاظہار میں لکھتے ہیں. یہ جو صفحہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 تا 115، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے. مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و بابرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدا بند کریم نے اس عاجز کی دعا قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی. سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے. مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے. مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے. جو لوگ میرا صاحب فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. خاکسار محترم جناب امیر فیصل صاحب اور دنیا کے تمام احمدیوں، قادیانی، لاہوری، اصلاح پسندی یا کوئی بھی فرقہ ہو، آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ساری زندگی اس نقطہ پر زور دیتے رہے کہ یہ نشان قادیان کے ہندو آریہ کے لیے بطور خاص تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سراسر جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی احمدیوں کو یا لوگوں کو مرعوب اور مسعور کرنے کے لیے دروغ گوئی تھی اور ہے. اس قسم کے جھوٹ یا جمع تفریق جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے آپ کو پیش گوئی مسلموت کے دائرہ بشارت میں لانے کے لیے بولتے رہے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قادیان کے ہندو اور یا آریہ پیش گوئی نشان رحمت یا موعظ ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلموت کی صرف وجہ بننے والے تھے و بس. وہ وجہ بننے والے تھے، یہ ان کے لیے صرف بطور خاص پیش گوئی نہیں تھی، یہ تو عظیم و شان پیش گوئی دنیا کے لیے تھی. محترم جناب امیر فیصل صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مذکورہ بالا اقتباس، یعنی یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے اشتہار واجب الاظہار، اس کا میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 تا 115.
مذکورہ بالا اقتباس سے ہمیں ان چند باتوں کا پتہ ملتا ہے۔ اولاً چھوٹے موٹے نشان کی بجائے یہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہوگا۔ ثانیاً یہ نشان یعنی الہامی پیشگی مسلم موعود اولاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بخشا گیا، اور ثالثاً یہ نشان محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کے لیے بھی بخشا گیا تھا۔ رابعاً اس نشان کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے قبولیت بخشی گئی تھی۔ خامساً اس موعود وجود یعنی نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود کی ظاہری اور باطنی برکتیں ساری دنیا میں پھیلنی تھیں۔ تو یہ تو میں نے تحمیدی باتیں کہی ہیں بطور خاص محترم جناب امیر فیصل صاحب کے لیے، کیونکہ وہ پہلے ہندو تھے، ان کا مذہب تھا جو میں نے سنا ہے، اب وہ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ مسلمان ہونا ان کے لیے مبارک کرے، چونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں اور احمدیوں میں یہ جو مسئلہ ہے یہ پیش گوئی ہے اس کی ان کو سمجھ نہیں ہوگی زیادہ، اس لیے میں نے یہ چند تمہیدی باتیں دنیا کے لیے اور احمدیوں کے لیے اور بطور خاص محترم جناب امیر صاحب کے لیے یہ تمہیدی باتیں پڑھی ہیں۔ اب خاکسار محترم امیر فیصل صاحب کے نام ایک اہم اور ضروری پیغام دینا چاہتا ہے، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ محترم جناب امیر فیصل صاحب، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے یہ موعود نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزما، جسے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا اپنی تالیفات میں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں بخشا تھا۔ اس کا ثبوت ذکی غلام کے متعلق وہ 13 مبشر الہامات ہیں جن کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 کو ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ سب لوگ نیوز نمبر 160 میں وہ تمام مبشر الہامی کلام جو پڑھ سکتے ہیں، اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور وہ 13 مبشر الہامات یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں وہ پڑھ کر آپ کو سب سناؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا، تو یہ میرا جو لیکچر طویل ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو نیوز نمبر 160 کا حوالہ دے دیا ہے، آپ وہاں سے سب پڑھ لیں، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر آپ کا آخری اور چوتھا جسمانی لڑکا، میں بطور خاص محترم جناب امیر فیصل صاحب کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر آپ کا آخری اور چوتھا جسمانی لڑکا مبارک احمد 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، لیکن ذکی غلام اور ذکی غلام کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر مزید 8 الہامی بشارتیں نازل فرمائی تھیں۔ اس مبشر اور موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزما یا موعود مسلح نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ میں بطور روحانی فرزند پیدا ہونا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خبریں ہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں۔ 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا یہ مبشر، موعود اور مبارک وجود اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی نسل میں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت یعنی ذریت یا روحانی اولاد میں سے بھی وہ پیدا کر سکتا تھا۔ خاکسار اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم اور اس کی بے شمار عنایات کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے اپنے اس لیکچر میں، اور بطور خاص محترم جناب امیر فیصل صاحب کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس موعود فضل اور رحمت کے نشان کی چادر مجھ خاکسار پر لپیٹ کر اپنے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود مسلح کے نشان کا مصداق خاکسار کو بنایا ہے، اور خاکسار اپنے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزما یا موعود مسلح ہونے کا قطعی علمی اور الہامی ثبوت رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
خاکسار جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے فیصلے کے بعد پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، جس انسان نے جھوٹے دعوے کیے اور جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 100 سال سے اس کی اولاد، پہلے اس کے دعوے کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ میں پھر کہتا ہوں جناب محترم جناب امیر فیصل صاحب کے لیے بطور خاص میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ خاکسار جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنا یہ ثبوت احمدیوں اور تمام دنیا کے آگے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بات محترم جناب امیر فیصل صاحب، اگر قادیانی یا قبرستانی جماعتی احمدیہ کا نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب یا آپ کا کوئی مولوی یا کوئی جالہ میرے آگے قرآن کریم، حضرت مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات، آپ علیہ السلام کے تحریری کلام یا عقل کی روشنی میں، یہ 4 سورسز میں نے بتائے ہیں، 4 قرآن کریم، حضرت مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات، آپ علیہ السلام کے تحریری کلام یا عقل کی روشنی میں یہ ثابت کر دے کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بخشا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، اور وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، تو خاکسار نہ صرف اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ قادیانی یا قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلیفے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی خدمت میں بھی 1 ملین امریکی ڈالرز انعام بھی پیش کر دے گا۔ اور اب محترم جناب امیر فیصل صاحب، آپ چونکہ آپ دونوں جماعتوں کے درمیان ثالث بن رہے ہیں، یا یہ جالے قبرستانی جو ہے آپ کو بنا رہے ہیں، اگر آپ نہیں بن رہے اور یہ قادیانی جالے بھی نہیں آپ کو بنا رہے، تو میں آپ کو بنا رہا ہوں، آپ بنیے ثالث۔ تو آپ چونکہ ہم دونوں جماعتوں کے درمیان ثالث ہونے کا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی نیک نیتی پر مبنی تگ و دو یا جد و جہد کے صلہ میں خاکسار ہارنے کی صورت میں آپ کی خدمت میں بھی 1 لاکھ امریکی ڈالر پیش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار کا یہ پکا اور پختہ وعدہ ہے اور میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، اور میں یہ جو وعدہ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر رہا ہوں، میرا یہ لیکچر جب آن ایئر ہوگا یوٹیوب پہ، سب لوگ اس کو ریکارڈ کر لیں، اس واسطے کہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں، لیکن میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور خاکسار مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود اپنے اس عہد یا وعدے سے کبھی بھی نہیں بھاگے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 8، ایک بات میں 7 باتیں بتا دی ہیں۔ نمبر 8، اگر قادیانی یا قبرستانی، یہ میں محترم جناب امیر فیصل صاحب کے لیے یہ باتیں سب کہہ رہا ہوں، بلکہ میں انہی کے نام یہ لیکچر دے رہا ہوں، اگر قادیانی یا قبرستانی جماعت احمدیہ کا نام نہاد خلیفہ میرے آگے قرآن کریم، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مبشر الہامات، آپ علیہ السلام کے تحریری کلام یا عقل کی روشنی میں یہ ثابت نہ کر سکے کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بخشا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، اور وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، اگر یہ ثابت نہ کر سکے قبرستانی یا جماعتی احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، تو خاکسار کو کسی ملین ڈالرز کے انعام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری یہ درخواست ہوگی کہ قادیانی جماعت کا یہ نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ میرے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا تھا یا غلط فہمی پر مبنی تھا، اور آج تک ان کے نام پر قادیانی جماعت میں قریباً 78 دفعہ
جو یوم مسلم موعود منائے گئے ہیں وہ سب جھوٹ اور دجل اور فریب کاری تھے۔ چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے میرے پردادا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جس موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا مسلم موعود کی بشارت بخشی تھی، وہ موعود مبشر اور مبارک وجود الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے نازل ہونے کے قریباً 1 صدی بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر اب عبدالغفار جمبا کی شکل میں جماعت احمدیہ میں نازل ہوا ہے۔ اور اس میں اور میں یعنی جناب مرزا مسرور احمد اور جماعت احمدیہ قادیان عبدالغفار جمبا کے اس دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود پر صمیم قلب سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ صرف اس کو اعلان کرنا ہے، مجھے کسی $1 ملین امریکن ڈالرز کی ضرورت کے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر میں ان کو چت کر دوں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے میدان میں، اور محترم جناب امیر فیصل صاحب گواہ رہے ہیں اس بات کہ وہ ثالث ہیں، میں چت کر دوں، مجھے کسی $1 ملین امریکن ڈالرز کے انعام کی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہی چاہوں گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، جناب مرزا مسرور احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ کے دوران ممبر رسوم پر کھڑے ہو کر یہ پڑھ دیں، کہہ دیں، اعلان کر دیں اس بات کا۔ نمبر 9، محترم جناب امیر فیصل صاحب خاکسار مدعی ذکی غلام مسیح الزمان یا مدعی مسلم موعود ہے اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا قائد ہے۔ خاکسار اپنے بیانات اور باتوں کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بالمقابل جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان میں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے فیصلہ کا صرف اور صرف ایک شخص کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے اس جماعت کا نام نہاد خلیفہ یا قائد جناب مرزا مسرور احمد صاحب۔ اب یا تو خاکسار کے بالمقابل آپ کے پروگرام میں مرزا مسرور احمد صاحب بذات خود بنفس نفیس تشریف لا کر میرے ساتھ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق گفتگو کریں، اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو پھر میں ان کو اجازت دیتا ہوں اور آپ سب کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو پھر اپنی طرف سے اپنی جماعت میں سے کسی بھی قادیانی یا قبرستانی احمدی، مثلا اکرم محمود اور خالد واسطی ہو یا عطاء المجید راشد صاحب ہو یا کوئی بھی قادیانی عالم ہو، کوئی بھی ہو، تو کسی بھی قادیانی یا قبرستانی احمدی کے ذمہ یہ کام لگا دیں۔ با مقصد گفتگو کے لیے یہ ضروری ہے، میں پھر کہوں گا محترم جناب امیر فیصل صاحب کے لیے کہ با مقصد گفتگو کے لیے یہ ضروری ہے، یہ کام کرنا ضروری ہے، اور مجھے منظور ہوگا مرزا مسرور احمد صاحب کو اپنے دستخط اور اپنی مہر کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگا کہ میری نمائندگی میں امیر فیصل صاحب کے پروگرام میں جو بھی میرا نمائندہ اکرم محمود عرف خالد واسطی یا عطاء المجید راشد یا فلاں قادیانی عالم ہوگا، میرے اس نمائندے کی ہار جیت میری ہار جیت ہوگی، اور میں جناب مرزا مسرور احمد اس فیصلے پر عمل کرنے کا پابند ہوں گا۔ امیر فیصل صاحب یہ سن لیں میری بات، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بنے گی۔ یہ با مقصد گفتگو کے لیے ضروری بات ہے کہ ان کو پابند کریں، اسی طرح جس طرح میں کھڑے ہو کر ممبر ایسوسیشن پر اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میں ہار جاؤں، یعنی اگر یہ لوگ ثابت کر دیں کہ وہ موعود ذکی غلام، وہ نشان رحمت، وہ مسلم موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، اور وہ 12 جنوری 1859 کو پیدا ہونے والا لڑکا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، اگر یہ ثابت کر دیں، اس کا مطلب پھر میں ہار گیا، میرا نقطہ نظر غلط ہوگا، تو میں نہ صرف اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کروں گا بلکہ $1 ملین جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی خدمت میں بھی پیش کر دوں گا، اور $1 لاکھ امریکن ڈالرز جو ہیں محترم امیر فیصل صاحب میں آپ کی خدمت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا، اور یہ میں حلفاً باتیں کہہ رہا ہوں ممبر رسوم پر کھڑے ہو کر، اور آپ کو ان کو پابند کرنا ہوگا کہ یہ جو میں نے ابھی تحریر پڑھی ہے مرزا مسرور احمد صاحب کو یا تو خود میرے سامنے آپ کے پروگرام میں آ کر میرا گفتگو میرے ساتھ کرنی ہوگی، اور وہاں پہ پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اور اگر وہ نہیں آنا چاہتے میں یہ چھوٹ دیتا ہوں ان کو کہ بھلے اکرم محمود خالد واسطی صاحب، بھلے عطاء المجید راشد صاحب، بھلے کوئی اور عالم پیش کر دے وہاں پہ آپ کے پروگرام میں واٹس ایپ پہ،
میں بھی ہوں گا اور یہ لوگ بھی ان میں سے ایک ہوگا، وہاں پر ہماری بات ہوگی، اور ان کو پابند کرنا ہے۔ اور یہ لکھ کے دے گا آپ کا اپنے دستخط کے ساتھ، یہ لکھ کے دے گا جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا نمائندہ جو بھی بات کرے گا، میں اپنے نمائندے کی ہار جیت کا ذمہ دار ہوں گا۔ اگر وہ فتح پائے گا تو وہ میری فتح ہوگی، جماعت احمدیہ قادیان کی فتح ہوگی۔ اور اگر میرا نمائندہ ہار جاتا ہے اور عبدالغفار جمبا اپنے نقطہ نظر میں سچا ثابت ہوتا ہے اور وہ ثابت کر دیتا ہے دلائل کے ذریعے کہ وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، وہ موعود مسلح جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی، وہ مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، اور وہ 6/7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہو گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ یہ عاجز ہے۔ اگر وہ غفار ثابت ہوگا تو میں اس کے دعوے کو مان لوں گا۔ تو یہ لکھنا ہوگا اس کو۔ خاکسار سامعین کرام اور محترم جناب امیر فیصل صاحب، خاکسار یہ سب کچھ جو کر رہا ہے، خاکسار حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کے مطابق ہی کر رہا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بھی اپنے دعویٰ مسیح موعود کے جواب میں 1 صدی قبل عالم اسلام کے مولویوں کے آگے یہی طرز عمل اختیار کیا تھا۔ خاکسار آگے بات کرنے سے پہلے ان کا یہ بیان پڑھ کر آپ سب لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ان کا مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر الفاظ ہیں۔ جب انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا مسلمان مولویوں کے آگے تو آپ علیہ السلام دلی میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے بامقام دہلی مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار میں فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر سیہین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ بس کچھ ضرور نہیں کہ میری مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ خاکسار کا بھی آج یہی موقف ہے۔ آپ آگے لکھتے ہیں، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعوے کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ محترم جناب امیر فیصل صاحب، خاکسار بھی حلفاً کہتا ہے آج کہ میں بھی حضور صاحب کی طرح کروں گا، اور میں اسی سنت کے مطابق میں ان جماعت احمدیہ قبرستان کے ان نام نہاد خلیفے، ان کے مولوی، ان کے جیالے، ان کے ارباب و اختیار کے ساتھ گفتگو، بات چیت، تبادلہ خیالات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ تو پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب خاکسار کے دعویٰ کے متعلق بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلح موعود کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے میرے دعویٰ کے متعلق، میری پیشگوئی کے متعلق آپ لوگوں کو بات چیت، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے فیصلہ ہو اس دعوے کا جو 1944 میں ہوا، اور 1914 میں انہوں نے اپنے جماعت احمدیہ اپنے والد کی جماعت پر قبضہ کیا، اور پھر اشاروں میں بتا دیا اپنے حواریوں کو کہ میرے متعلق یہ اعلان کر دیں۔ پھر حواریوں نے اس زمانے میں ان کے دعوے کے بغیر ان کے متعلق، بشیر الدین محمود کے متعلق المصلح الموعود کے نعرے لگانے، تحریری اور تقریری لگانے شروع کر دیے۔ یہ الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پڑھیں، وہاں پر ثبوت ہے۔ اور پھر وہ 30 سال تک وہ لوگوں کا ذہن پڑھتے رہے احمدیوں کا، اور پھر 30 سال کے بعد انہوں نے ایک جھوٹا دعویٰ 1944 میں کیا۔ 7-8 جنوری 1944 کو انہوں نے لاہور میں شیخ بشیر احمد کی کوٹھی میں ایک خواب دیکھی۔ وہ خواب ہے، ایک لمبی خواب ہے، غالباً نیوز نمبر 81 پر وہ خواب ہوگی، وہ وہاں پہ نیوز میں وہاں پہ درج ہے، وہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد پھر جاتے ہی 28 جنوری 1944 کو قادیان میں مسجد مبارک میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلفاً انہوں نے مسلم موعود اپنے ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور پھر اپنے دعویٰ کے 10 سال بعد
اللہ تعالیٰ نے اس کو، چونکہ دعویٰ ان کا افتراء تھا، جھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا نماز عصر کے بعد مسجد مبارک ربا میں۔ اللہ تعالیٰ نے مفتی اللہ کا جو وعدہ صورت الحقہ میں کیا ہوا کہ میں اس کی رگ جان کاٹ دوں گا، اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی رگ جان کو کاٹا تھا۔ 10 مارچ 1954 کا واقعہ ہے یہ، شاید غالباً مارچ میں خاکسار مارچ 1954 کے میں پیدا ہوا، میری والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا، اور لگتا ہے مجھے کہ میری پیدائش اسی دن 10 مارچ 1954 کو صبح کے وقت ہوئی تھی۔ اسی دن شام کو مرزا بشیر الدین محمود کی شرح کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا۔ میں اس سے گمان کرتا ہوں کہ چونکہ اللہ نے مجھے اس پیش گوئی کا مصداق بنانا تھا، اللہ نے اسی دن میری پیدائش کے دن مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کام تمام کیا، اور ان کے رگ جان کو اپنے وعدہ کے مطابق جو مفتی اللہ کے متعلق اللہ نے وعدہ فرمایا صورت الحقہ میں، اس کے مطابق ان کی رگ جان کو، رگ گردن کو کاٹ دیا۔ تو میری پیش گوئی میں میرے دعوے کے متعلق بات کرنے کی ابھی ضرورت نہیں، پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت پر بات ہوگی، جو کہ 1944 میں ہو چکا ہے، اور 78 دفعہ ان لوگوں نے یوم مسلم موت منائے ہوئے ہیں، تو ان کے دعوے کے متعلق بات ہوگی۔ اگر ان کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے تو میرے تو دعوے سارے گئے، میری پیش گوئیاں گئی، مزید تگ و دو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں میرے متعلق، میری پیش گوئیوں کے متعلق۔ یعنی جو بندہ گڑ سے مر جائے تو اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں اپنے دعوے کو سچا ثابت کر دو میرے آگے۔ بشیر الدین محمود کے دعوے کو 1944 میں جو انہوں نے حلفن کیا مجھ سے موت ہونے کا، تو اس کے بعد میرے دعوے تو ساری ویسے ہی گئے، پیش گوئیوں میں گئی۔ اگر وہ ثابت نہ ہو اور جھوٹا ثابت میں کر دوں کہ وہ مبارک اور مبشر وجود تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا، اس نے تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے ثابت ہونے کے بعد اور جماعت احمدیہ قبرستان کے تسلیم کرنے کے بعد میرے دعوے اور میری پیش گوئیوں کی بات آئے گی۔ اس کے بعد پھر ان کے سوال ہوں گے، میرے جواب ہوں گے، وہ کہیں پہ ہو جائیں، محترم جناب امیر فیصل صاحب کے واٹس ایپ پہ ہو جائیں، یا کیل میں آ جائیں، بنفس نفیس آ جائیں، بات کر لیں، یا لندن میں بات کر لیں، پھر یا قادیان میں بات کر لیں، جہاں پر چاہیں گے بات کر لیں گے میرے دعوے کے حوالے سے، یا کوئی اور سوال انہوں نے مجھے کرنا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دوں گا۔ لیکن بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موعود کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے میرے دعویٰ کے متعلق، میری پیش گوئیوں کے متعلق بات کرنے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مرزا غلام صاحب کی سنت میں آپ کو آگے پیش کر رہا ہوں، وہ حکم و دل تھے، یہ سب لوگ مانتے ہیں، ان کو حکم و دل مانتے ہیں۔ آج کیوں اس کی سنت سے بھاگ رہے ہیں میرے آگے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ در پردہ یہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، مرزا غلام صاحب کو، حکم و دل کو، یہ مرتد ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو نمبر 10 محترم جناب امیر فیصل صاحب، یہ موعود نشان جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قادیان کے ہندو آریہ صاحبان کی وجہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوا تھا۔ یہ اہم بات میں آپ کے لیے کر رہا ہوں اس لیکچر میں۔ آج اس الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہ پہلے آپ ہندو تھے، اب بفضل تعالیٰ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے ہی ہاتھوں سے اس الہامی پیش گوئی مسلم موعود کا اللہ تعالیٰ تصفیہ کرا دے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، اور اس طرح تاریخ مذہب میں اس الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے تصفیے کی یہ نیک نامی اور اس کی اعلیٰ جزا آپ کے نام پر ہی ثبت ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔ خاکسار یہ نیک فعال کے طور پر آپ کے سامنے اور سامعین کے آگے یہ باتیں کر رہا ہے۔ آخر پہ بطور اختتامیہ میں محترم امیر فیصل صاحب سے کہتا ہوں کہ مجھے 99% یقین ہے کہ الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے تصفیہ کے لیے قبرستانی جماعت کا یہ نام نہاد خلیفہ، یا ان کے مولوی، یا ان کے ارباب و اختیار، یا ان کے جالے متذکرہ بالا شرائط کے مطابق آپ کے پروگرام میں خاکسار کے بالمقابل نہیں آئیں گے۔ میں 99% کہہ رہا ہوں، 100% نہیں میں کہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیر کے لے آئے اور یہ آ جائیں اور ہماری بات چیت ہو جائے، لیکن اگر یہ لوگ آ گئے تو یہ ان کی نیک نیتی اور ان کا بڑا حوصلہ ہوگا، جس کی کہ مجھے امید نہیں ہے۔ بہرحال میری طرف سے قبرستانی جماعت احمدیہ کے خلیفہ، ان کے مولویوں، ان کے ارباب و اختیار اور ان کے جیالوں یا خالدین احمدیت اکرم محمود اور خالد واسطی
خالد احمدی، اکرم خالد اور ملک منور حسینی. یہ ملک منور حسینی صاحب کا خالد احمدیت ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان خالدین احمدیت سے کچھ کم نہیں ہیں. یہ بھی بڑی شے ہیں اور اپنے زوم میں عقل کل ہیں. میں ان سب کو، یہ خالدین احمدیت جو سارے ہیں، میں ان سب کو قادیانی خلیفے، قادیانی مولویوں، قادیانی ارباب و اختیار اور ان جیلوں خالدین احمدیت سب کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ وہ متذکرہ بالا شرائط کے مطابق میرے بالمقابل آپ کے پروگرام میں تشریف لا کر الہامی پیشگی مجھ موت کا تصفیہ کر لیں. خاکسار ہمہ وقت اس اہم اور ضروری کام کے لیے تیار ہے. محترم جناب امیر فیصل صاحب، آپ میرا بار بار سننا ہے لیکچر، میں ہمہ وقت اس کام کے لیے تیار ہوں. صرف مجھے میری آئی ڈی letter@alghulam.com پر مجھے اطلاع دے دیں. محترم امیر فیصل صاحب پہلے انہیں تیار کریں تے پھر میریاں آنیاں دیکھنا. محترم جناب امیر فیصل صاحب، آپ کو اندر کی باتوں کا علم نہیں ہے. خاکسار نے ان میں ایک ایک کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں اور 18 سال سے میں یہی، بلکہ 27 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں. اور یہ نامرد یا مخنث لوگ اور ان کا نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. مجھے 99% یقین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو گھیر میں لے آئے تو وہ ایک الگ بات ہے. اب میں محترم جناب امیر فیصل صاحب اور باقی سامعین کرام کے لیے اپنے 2 خطبات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لیکچر میں زیادہ تفصیل نہیں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے. یہ تو تھوڑی سی باتیں بیان کی ہیں. تو آپ لوگ میرا 23 فروری 2018 کا خطبہ جمعہ، جس کا عنوان ہے مجھ سے موعود حضرت مرزا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ alghulam.com پر خطبات جمعہ پر یہ آپ خطبہ سن سکتے ہیں. وہاں پر سنیں خطبہ، کیونکہ اس لیکچر میں نہیں سب باتیں آپ کو بتا سکتا. دوسرا خطبہ جمعہ ہے میرا کہ 2 مارچ 2018 کا خطبہ جمعہ. اس کا عنوان یہ ہے کہ قادیان کے ہندو آریہ پیش گوئی مجھ سے موت کی صرف وجہ بننے والے تھے. وہ بھی سنیں. محترم جناب امیر فیصل صاحب بھی سنیں اور باقی سامعین جتنے بھی ہیں وہ سب سنیں. آپ کو وہاں پر تفصیل ملے گی کہ اصل الہامی پیشگی مجھ سے موت کا تنازع کیا ہے، جھگڑا کیا ہے. مرزا غلام صاحب کشتی نو میں ایک نصیحت فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو. یہ لوگ، میں امیر فیصل صاحب سے کہتا ہوں، یہ لوگ خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ساتھ صلح کے لیے تیار نہیں، جبکہ مرزا غلام صاحب بار بار اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تم آپس میں جلدی صلح کرو. تو پھر جب یہ صلح کرنے کے لیے اس عاجز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والے کہاں ہوئے؟ یہ تو پھر مرتد ہیں. تو میں مرزا غلام صاحب کے آخر پہ وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12 تا 13 الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم آپس میں اپنے ماننے والوں کو بطور خاص کہہ رہے ہیں، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کے جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ. نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتی ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں. محترم جناب امیر فیصل صاحب مرزا غلام صاحب کے ان الفاظ پر یہ آج ہر وقت عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ تیار رہتا ہے. یہ بگوڑے ہیں، یہ قبرستانی نام نہاد خلیفہ، ان کے مولوی پیٹ پرست، ان کے ارباب و اختیار، ان کے جیالے، یہ سارے نہ صرف بگوڑے ہیں بلکہ منیاں دے تھلے وڑ کے بیٹھے ہیں. 18 سال تو میں نے منیاں تھلے باڑے ہوئے. تینوں تو اصل گلاں دا پتہ نہیں ہے گا. تینوں
یہ کیم ہو چکے ہیں نا. اب میں بعض دیگر ضروری کام وہ یہ جو میری تصنیف سے متعلقہ ہیں یا خاص کر ورچوئس گارڈ کا جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اس کو مکمل کرنے میں دن رات لگا ہوا ہوں. اور آپ اپنے پروگرام میں آئے دن مجھے بلاتے ہیں آئیں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک کے ساتھ ان کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں. 2014 سے لے کر آج تک میرا یہی کام رہا ہے 2020 تک. اب میں ان کو فضول لوگوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں نہ اپنے خلیفہ صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بات کرے. یہ تماش بین ٹائپ لوگ ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ محترم جناب امیر فیصل صاحب کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ تماش بین ٹائپ لوگ ہیں. ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں. میں تبھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو پابند کرو. اور میں ہمہ وقت آپ کے پروگرام میں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے یا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں. جناب امیر فیصل صاحب اگر الہامی پیشگوئی مسلم موت میں تصفیہ کے لیے آپ کے پروگرام میں یہ قادیانی یا قبرستانی گیدڑ یا مخنث مذکورہ بالا شرائط کے مطابق میرے بالمقابل نہ آئیں تو پھر خاکسار یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ دہراتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور یہ عجز ہمہ وقت تیار ہے اس کام کے لیے. اور خاکسار اپنے آقا محمدی مریمت مرزا غلام احمد اسام کے یہ شعر پڑھنے کے لیے پھر حق بجانب ہوگا کہ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے شکر کے طور پر اس کی مدح میں یہ پڑھتا ہوں اشعار. حضور صلی فرماتے ہیں اور آج میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سنوارے. تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے. یعنی اس عاجز کے مقابل 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب کے بالمقابل گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے. یہ سارے قادیانی، قبرستانی، نام نہاد خلیفہ، نام نہاد پریٹ پرست مولوی، نام نہاد ارباب و اختیار، نام نہاد جال خالدین احمدیت، سارے میں سب کو کہہ رہا ہوں مقابل میں محترم جناب امیر فیصل صاحب، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے. کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. خدا نے ہی ان کو مارا ہے کیونکہ حق کے بالمقابل جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہو. جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے. وہ کھڑا کہاں وہ بیچارہ. پھر میں کہتا ہوں مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے. اے میرے خدا کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی. جس طرح اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں ان کے آگے ماتم بچھا ہوا ہے، یہ عاجز ان پر ایک بلا کی طرح نازل ہو چکا ہے. اور یہ بھاگتے پھر رہے ہیں 18 سال سے، بلکہ 27 سال سے مرزا طاہر بھی جب بھاگتا رہا 10 سال. اور ان کو ماتم ہے کہ ادھر یہ بلا عبدالغفار جمبا صاحب کدھر سے آ گیا. ہمارا تو بڑا کام بنا ہوا تھا. ہم تو 48 چندے بارے نیارے ہمارے ہیں. ہم نے تو اپنی نسلیں کی بنیادیں بنا لی تھیں، ان کی جڑیں مضبوط کر لی تھیں. ہمارے لیے تو قیامت تک ہمارے مال و دولت نہیں ختم ہو سکتا تھی. یہ عبدالغفار جمبا کہاں سے آ گیا؟ یہ ان کو غم ہے، ماتم ہے. مرزا طاہر بھی اسی ماتم میں گیا اس دنیا سے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ زی اخزل آدی. اور پھر حضرت مرزا غلام امسم کا یہ الہام کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. اگر یہ لوگ میرے بالمقابل نہیں آتے، یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ جو میں نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگر اس بات چیت میں، گفتگو میں، امیر فیصل صاحب کی پروگرام میں میری بات غلط ہو گئی اور وہ ثابت ہو گیا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ مود لڑکا تھا، وہ مود نشان رحمت تھا، وہ ذکی غلام تھا، مود ذکی غلام تھا جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا. اگر اس میں یہ سچے ثابت ہو گئے
اور میں غلطی پر ثابت ہو گیا تو میں تو $1 ملین ان کو دوں گا اور $1 لاکھ محترم جناب امیر فیصل صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ الحمدللہ میں اپنے اس وعدے پر، اس عہد پر قائم ہوں اور منبر اسوسم پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں، اگر یہ میرے بالمقابل مثلا آتے ہی نہیں، اگر آئیں تو اگر چت ہو جائیں تو ان کو وہ تحریر، وہ بات کہنی پڑے گی جس کا ابھی میں نے اس لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ جناب مرزا مسرور کہے گا کہ میرا نانا جان کا دعوی جھوٹا تھا مسلم موعود ہونے کا، اور 78 دفعہ یہ جو یوم مسلم موعود ہم منا بیٹھے ہیں قادیانی جماعت میں، یہ سب جھوٹ دجل فریب تھا۔ اور عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ مسلم موعود میں، اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا موعود نشان رحمت ہونے میں بالکل سچ ہے، ان کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہیں آتے آپ کے پروگرام میں، میں ہمہ وقت تیار ہوں۔ تو پھر مرزا غلام صاحب کا یہ شعر ہے، یہ تذکرہ صفحہ 324 پر ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے دعوے کیے، بلکہ لوگوں نے اس کے متعلق پہلے اس کے دعوے سے پہلے دعوے کیے۔ یہ نیوز نمبر 5 پڑھے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرزا غلام صاحب کا الہام ان کے وجود میں بھی 1 صدی قبل پورا ہوا تھا، اور آج اس سے زیادہ شان کے ساتھ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے وجود میں زیادہ شان سے پورا ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی جائے۔ میں یہ بھی کہوں گا اگر یہ بھاگ گئے، میں ہمہ وقت تیار ہوں۔ یہ جو میں نے باتیں لکھی ہیں یہ سارے اس کے مطابق ان کو قابو کرو، ان کو منواؤ۔ میں ہمہ وقت تیار ہوں، میں تو اس لیکچر میں گواہ ہوں، یاد رکھیں، میرا ریکارڈ کر لیں یہ لیکچر، میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر یہ بھاگ گئے تو پھر میں کہوں گا کہ محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی جائے۔ امیر فیصل صاحب اگر قادیانی جالے نے آپ کو ثالث بنایا ہے، یا اگر آپ خود بن رہے ہیں، تو آپ کو یعنی ثالث بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثالث متقی، نیک نیت اور انصاف پسند ہو۔ آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی نے ثالث نہیں بنایا تو آپ اپنے آپ سے یہ کام کر رہے ہیں، تو خاکسار آج آپ کو پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے ثالث آپ کو بناتا ہے۔ یہ جو کام ہے ابھی میں نے جس کا ذکر کیا ہے، یہ بہت ضروری کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی پھر تقوی اور انصاف پسندی اور نیک نیتی کے ساتھ ایک ثالث کا کردار نبھائیں گے اس عاجز کے اور جماعت اسلامیہ قبرستان کے درمیان۔ خاکسار اس کام کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اگر یہ فیس ٹو فیس بات کرنا چاہیں تو جناب امیر فیصل صاحب آپ ادھر آئیں، میرے آپ مہمان ہوں گے، کیل جرمنی میں آ جائیں۔ اگر آپ کو ویزا مل جائے تو موسٹ ویلکم، میرے پاس آئیں۔ اور یہ لوگ بھی، ان کا لیڈر جو بھی ہے، ان کے مولوی جن کو ساتھ بھی مرزا مسرور میری بات کروانا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس آ جائیں سارے کیل۔ آپ سب میرے مہمان ہوں گے، میں آپ کو عزت دوں گا، ہماری فیس ٹو فیس بات چیت ہوگی، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا اور ریکارڈنگ ہوگی۔ اگر یہ کیل نہ آنا چاہیں تو میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں، اور میرے چند ساتھی ہوں گے میرے ساتھ غیر جانبدار جگہ پر، وہاں پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اور محترم جناب امیر فیصل صاحب، اگر آپ کو ویزا مل جائے تو آپ آ جائیں، لندن آ جائیں، تو میں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کو فری ٹکٹ دوں گا آنے جانے کی۔ آپ آئیں، ہمارا ایک فیصلہ کروائیں اور ثالث بن جائیں۔ اور اگر یہ لوگ قادیان میں میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں، یا اگر جہاں پر یہ الہامی پیشگی مسلم موعود نازل ہوئی تھی ہوشیار پور میں، آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں محترم جناب امیر فیصل صاحب، آپ تو وہاں پہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میں چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں قادیان آنے کے لیے تیار ہوں، ہندوستان آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں پر ہماری اور میرے ساتھیوں کی سیکورٹی کے محترم جناب امیر فیصل صاحب ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ قادیانی جو لوگ ہیں انتہائی غلط فریب کار لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہاں، اس شرط کے ساتھ کہ میں اور میرے چند ساتھیوں کی جو سیکورٹی ہوگی اس کا ذمہ دار محترم جناب امیر فیصل صاحب ہوگا۔
اگر آپ مانیں گے تو میں انشاءاللہ قادیان ہندوستان کے لیے بھی میرے اور میرے ساتھی آنے کے لیے تیار ہیں، ہم وقت تیار ہوں۔ تو اب خاکسار اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت مرزا غلام صاحب کی یہ الہامی دعائیں پڑھ کر اور دعا کر کے اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فصاحکہم تصحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ اے مہربان خدا، تو جانتا ہے کہ 10 سال مرزا طاہر نے میرا دعویٰ چھپائے رکھا اور جھوٹے نعرے لگاتا رہا کہ تم لوگ قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جبکہ یہ عاجز اپنے دعویٰ کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا۔ اتنا جھوٹا آدمی تھا، دروغ انسان تھا۔ اور اے خدا، تو جانتا ہے کہ 18 سال سے ان لوگوں نے میرا اور میرے اہل و عیال کا اخراج اور مقاطعہ اور میرے دیگر ساتھیوں کو کر کے ہمیں جماعتی احمدیہ مرزا غلام کی جماعت سے باہر نکالا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ وہی انہوں نے ظلم کیا ہے جو بدبخت ابو جہل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ شیب ابی طالب میں بند کر کے کیا تھا۔ ان لوگوں نے وہ ظلم ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو جانتا ہے۔ اور پھر 18 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئیں بات کریں، بات نہیں کرنی۔ تماشبین ٹائپ لوگ ہیں، یہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں۔ آج کل وہ امیر فیصل جناب امیر فیصل صاحب کو گھیری پھرتے ہیں اور بلا رہے ہیں مجھے۔ میں امیر فیصل صاحب کو کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے میں ان باتوں پر تیار ہوں اور قائم ہوں اپنے عہد پر۔ آپ ان سے بولیں کہ آئیں میدان میں۔ اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتا ہوں، میں تو ایک کمزور انسان ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ معمور ہوتے ہیں بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور بالآخر ان کی زندگیوں میں اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فتح مکہ ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اے میرے خدا، اگر تو چاہے گا تو میری زندگی میں تو مجھے فاتح بنا دے گا اور اسیروں کی رستگاری بخش دے گا، اور یہ جو تو نے وعدے کیے ہوئے ہیں الہامی پیشگی مسلم موعود میں، اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام کے متعلق اسی طرح ساری باتیں اس عاجز کے وجود میں پوری کر دے گا۔ تو پھر میں تیرے سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب البرا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام۔ بطور خاص جماعتی احمدیہ قبرستان میں تو بت پرستی ہے، کوئی حق پرستی نہیں ہے۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ تو میں محترم امیر جناب فیصل صاحب سے بھی درخواست کروں گا اور باقی تمام احمدیوں سے درخواست کروں گا کہ خاکسار کا یہ لیکچر تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کی طوالت کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے میرے اس لیکچر کو سننا، اور میں فیصلہ کے لیے الہامی پیشگی مسلم موعود کے حوالے سے ہم وقت تیار ہوں، اور ہمارا آغاز سٹارٹ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے سچے یا جھوٹے ہونے سے ہوگا۔ اس کے بعد میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مجدد صدی 15 یا مسلم موعود ہونے کی باری پھر بعد میں آئے گی، پہلے اس کے پر فیصلہ ہمارا ہوگا۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔